السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ خبروں سے آگاہ ہیں کہ بنگلہ دیش میں چند روز کے اندر حکومت کا تختہ الٹ گیا، بظاہر جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ طلباء کی جانب سے کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والا یہ بظاہر ایک معمول کا احتجاج تھا، اور امکان تھا کہ کچھ روز ہنگامے ہوں گے اور حکومت طاقت یا افہام و تفہیم سے اس پر قابو پانے کی۔ جب مظاہروں نے شدت اختیار کی تو سپریم کورٹ نے مشتعل طلباء کے مطالبے کو مانتے ہوئے کوٹا سسٹم کو منسوخ کر دیا، اور خیال یہ تھا کہ صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ مگر اس دوران پولیس نے مار دہاڑ کی اور نوجوانوں کی جانیں گئیں۔ اس نے عوام کو خاموش نہیں بیٹھنے دیا اور احتجاج جاری رہا۔ ایسے میں بجائے اس کے کہ پولیس کے تشدد کو روکا جاتا، کریک ڈاؤن میں سختی آ گئی اور مزید ہلاکتیں ہوئیں، جس پر احتجاج پورے ملک پر پھیل گیا، اور اس میں مخالف سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں، جن کو پچھلے ملکی انتخابات میں دھاندلیوں پر غصہ تھا اور وہ شیخ حسینہ کے انتخاب کو ناجائز قرار دیتی تھیں۔ لہٰذا یہ احتجاج ایک نقطے یعنی وزیر اعظم کے استعفے پر مرکوز ہو گیا، جو بالآخر انجام کو پہنچا۔ پرتشدد واقعات کے بعد طلباء نے دارالحکومت ڈھاکہ کی جانب مارچ کرنے کی کال دی۔ حکومت نے مظاہرین کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے بزور طاقت اس مارچ کو روکنے کا اعلان کیا، اور حکمراں جماعت کے ایک رہنما نے کہا کہ مظاہرین کو روکنے کے لیے ان کی جماعت کے کارکن سڑکوں پر موجود ہوں گے۔ کرفیو اور عام تعطیل کے اعلانات اور انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود ڈھاکہ کے نواحی علاقوں سے ہزاروں افراد نے دارالحکومت کی جانب مارچ کیا۔ ڈھاکہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران فوج کے سربراہ وقار الزمان نے ایک بیان میں کہا، جس میں انہوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی دوران یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ فوج کی مداخلت کے بعد شیخ حسینہ نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ ایک ہیلی کاپٹر میں بھارت روانہ ہو گئی۔ وزیر اعظم کے استعفے کے بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے ملک میں عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت شروع کی جائے گی، جس میں تمام مرکزی سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے طلباء اور عام شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی، اور کہا کہ ملک میں ایمرجنسی یا کرفیو کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے گزشتہ ماہ سے جاری مظاہروں اور پرتشدد واقعات میں ہونے والی ہلاکتوں کی تحقیقات کا اعلان بھی کیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی ملک کی عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے تقرری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر نے بدھ کو فوجی رہنماؤں، طلباء، مظاہرین اور سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ بدھ کو الصبح یہ اعلان صدر محمد شہاب الدین کے پریس سیکرٹری عابدین نے کیا۔ عابدین نے ایسوسی ایٹڈ پریس سے فون پر بات کی۔ طلباء کے احتجاج کے رہنماؤں، ملک کے تینوں افواج کے سربراہان اور سول سوسائٹی کے اراکین کے ساتھ کچھ کاروباری رہنماؤں نے منگل کو صدر کے ساتھ 5 گھنٹے سے زیادہ دیر تک ملاقات میں عبوری انتظامیہ کے سربراہ کا فیصلہ کیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کا استعفیٰ اگرچہ طلباء کے حالیہ احتجاج کا نتیجہ ہے، لیکن جنوری سن 2024 میں الیکشن کے بعد ہی سے بنگلہ دیش کا سیاسی درجہ حرارت عروج پر تھا۔ ان انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر حزب مخالف کی بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی انتخابی مہم کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی گئی تھیں۔ عالمی مبصرین اور اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن پر اس کی شفافیت کے بھی کئی سوالات اٹھائے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی نتائج پر بھی سنگین تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ حالیہ احتجاجی لہر نے بنگلہ دیش کے نظام حکومت اور معیشت میں کورونا وبا، یوکرین اور غزہ میں جاری جنگ سے پڑنے والی دراڑوں کو مزید واضح کیا۔ ساتھ ہی ان مظاہروں سے عیاں ہوا کہ ملک میں نوجوان گریجویٹس کے لیے معیاری ملازمتوں کی کمی ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک انتخابی نتائج پر پائی جانے والی بے چینی اور طلباء کے احتجاج نے وہ حالات پیدا کیے جس کے باعث شیخ حسینہ مسلسل چوتھی بار بھی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنا اقتدار برقرار نہیں رکھ سکیں۔
بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نظر بندی ختم کر دی گئی۔ بنگلہ دیش کی فوج نے اعلیٰ عہدیداروں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور تقرریاں کی ہیں، جبکہ ایک میجر جنرل کو سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے پیر کو بنگلہ دیش میں مظاہرین کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کے بجائے عبوری حکومت کی تشکیل پر فوج کو سراہا ہے۔ تاہم کہا ہے کہ امریکہ کو اختتام ہفتہ اور گزشتہ ہفتوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی رپورٹوں پر شدید صدمہ ہوا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران بہت زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں پرسکون رہنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد بنگلہ دیش میں پرامن انداز اور تیزی کے ساتھ حالات معمول پر آنے کے لیے پرامید ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی دنیا کے دیگر تمام ممالک کے لیے ایک پیغام ہے کہ عوام کی طاقت سے کوئی بھی حکومت گرائی جا سکتی ہے۔ بھارت کے سیاسی اور صحافتی حلقوں نے بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کل جماعتی اجلاس میں بنگلہ دیش کی تازہ صورتحال سے تمام جماعتوں کو آگاہ کیا۔ بھارت نے بنگلہ دیش کی فوجی قیادت سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں امن و امان بحال کرے۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، وقت ہی اس کا تعین کرے گا۔ آپ کے نزدیک کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ منتظر رہیں گے۔ خدا حافظ۔